ور محمد وآل محمد صلوات صلوات اللہ محمد وآل مجلس کی قبولیت کی نیت سے ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله البررة الكرام لا سيما ابن عمه علي عليه السلام الذين سبقوا علما للإسلام ورفعه لكسر الأسنان جازموا أعناق النواصب اللئام واللعنة الله على كل من ظلم على محمد وآل محمد عليهم السلام أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابك الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم صلوات آئیے حاضرین مجلس اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھتے ہوئے بانیان مجلس کے مرحومین کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور وہ تمام افراد کے جو گزشتہ برسوں ہمارے ساتھ عزاداری سید الشہداء میں مشغول تھے ان تمام کو اپنے اذہان میں رکھتے ہوئے ان کی نیابت میں سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام پہنچاتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار تمام حاضرین سامعین کو قبر امام حسین کی زیارت کا شرف نصیب فرمائے۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد وعلى أصحاب وعلى عباس الحسين سلام ارباب المدارس حقیقت پہ مجلس ہو چکی ہے۔ پروردگار آپ تمام کے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بہترین انداز میں ذکر مرثیہ خوانی مدح خوانی کی گئی اور احادیث میں اسی کو مجلس کہا گیا۔ عالی جناب تشریف فرمائیں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے سامنے آ کے اشعار پڑھے جاتے، مرثیہ کہا جاتا، اسی کو مجلس کا نام دیا گیا، اسی میں فضائل بیان ہوتے۔ ایک روایت پیش کروں گا، اس کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا۔ امام رضا علیہ السلام شخص آیا امام علیہ السلام کے پاس، کہا سلامت رہی جناب۔ امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا،
سنا ہوا تھا، اب ایک شبہ کو میں دور کر کے آگے بڑھ جاؤں، سنا ہوا تھا کہ شب جمعہ کے دن ماہ رمضان میں ان مختلف ساعتوں میں اشعار کہنا مکروہ ہے۔ امام کے پاس سوال کرنے آیا، مولا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہی کی طرف سے احادیث آئیں گے کہ شب جمعہ ماہ رمضان میں اور بہت ساری مناسبتیں جن میں شعر کہنا مکروہ ہے۔ معاملہ یہ ہے، ارید ان ارفی ابا الحسن، میں آپ کے جد کا مرثیہ کہنا چاہتا تھا۔ شب جمعہ ہے، ماہ رمضان ہے، رات ہے یا جمعے کا دن ہے، کیا یہ بھی مکروہ ہوگا؟ امام علیہ السلام نے کہا مرثیہ کہو، خدا اس کی عظیم جزا دے گا۔ شب جمعہ ہو، ماہ رمضان ہو، شب قدر ہو، جس وقت بھی ہو، حق گوئی اہل بیت علیہ السلام کی مدح میں اشعار کہو، پروردگار اجر و ثواب عنایت فرمائے۔ اور یہ طریقہ کار تھا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا، خاص طور سے یہی ایام سے۔ اب مرثیے سے نہیں معلوم کیسے بات چل پڑی، مرثیہ آپ حضرات نے یہاں کے پڑھا تحت اللفظ میں مختلف انداز سے، مگر ایک جملہ اس حوالے سن لیجیے گا، یہی ایام تھے کہ جب دیبل خزاعی آئے تھے امام کی خدمت میں، 8ویں امام کی خدمت میں، یہی ایام تھے۔ امام علیہ السلام نے کہا، اے دیبل تمہیں پتہ ہے محرم کے ایام ہے، ہمیں ہمارے جد کے بارے میں اشعار سنا۔ دیبل اشعار سنائے جا رہے ہیں، طویل روایت ہے میں نہیں پیش کروں گا، دیبل اشعار سنائے جا رہے ہیں، ایک جگہ امام نے روکا، اے دیبل ہمیں بھی اس عظیم اجر میں شامل کرو۔ اے دیبل 2 شعر میں بھی کہوں گا۔ 8ویں امام علیہ السلام نے 2 شعر کہے، مدارش آیات خلت من تلاوت، جناب دیبل خزاعی کے پورے اشعار ہیں۔ یہاں تک پہنچ گئے تو میں کچھ حد تک اشارہ کر دوں گا۔ دیبل خزاعی مجھے پیش کرنا ہے مولا بالفضل کے حوالے سے، کوشش کروں گا انشاءاللہ پیش کروں، مگر سنیے گا، دیبل خزاعی اشعار کہہ رہے ہیں، امام نے یہ جگہ موقع کہا ہے دیبل 2 شعر میرے بھی شامل کروں تاکہ اس اجر و ثواب میں بھی شامل ہو جاؤں، مرثیہ کہنے والوں میں میرا نام بھی آ جائے۔ کربلا کے حوالے سے ایک شعر کہا، ایک 12ویں امام کے حوالے سے ایک شعر کہا، اور کہا ایک جملہ اور اضافہ کر لو، وَقَبْرٌ بِتُوس، ایک قبر توس میں ہے جو مومنوں کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ مولا نہیں سمجھ آیا، توس میں کس کی قبر ہوگی؟ امام نے کہا رسول نے خبر دی تھی، توس یعنی خراسان کی سرزمین پہ میری قبر ہوگی جو قیامت تک آنے والے شیعوں کا مرکز بن جائے گی۔ اپنے اشعار میں اس غیب کی خبر کو بھی شامل کرو۔ پھر کہا عرج بنا الی الکربلا، اے دیبل اب ہمیں کربلا لے چلو۔ اشعار سنا ہے نا، امام علیہ السلام گریہ کر رہے ہیں، ہدیہ دیا، ہدیے میں کیا کیا دیا میں بیان نہیں کر سکوں گا، مگر ایک جو انتہائی قیمتی ترین چیز تھی، اس کا معجزہ سن لیجئے گا۔ امام علیہ السلام نے جب عطا کیا نا درہم و دینار، اور اس کے بعد 8 سکے وہ عطا کیے جس پہ اپنے نام کی مہر لگی تھی، اور ایک لباس لے کے آئے امام علیہ السلام اور کہا اے دیبل 1000 رکعت نماز میں نے اس لباس میں پڑھی، ہمارے جد کی شان میں مرثیہ کہنے کی اجر کے طور پہ تمہیں دے رہا ہوں۔ عجیب معاملہ ہے۔ دیبل خلاصہ کر کے پیش کروں، دیبل جب قوم کی سرزمین پہ پہنچے ہیں، اشعار دیبل کے مشہور ہو چکے ہیں، جنوں میں بھی اشعار مشہور ہو چکے ہیں، تمام کے تمام افراد میں دیبل خزاعی کا یہ مرثیہ مشہور ہو چکا ہے۔ قوم کی سرزمین پہ پہنچے ہیں، محفل سجائی گئی ہے، جناب دیبل اشعار پڑھ رہے ہیں، قوم والوں نے کہا ہمیں خبر ملی ہے کہ امام نے اپنا لباس تمہیں عطا کیا، اے دیبل وہ لباس عطا کرو۔ دیبل نے کہا کچھ بھی لے لو، وہ لباس نہیں دوں گا۔ مگر ہوا یہ کہ معاملہ یہ ہوا کہ جب دیبل اپنے گھر کی جانب جانے لگے، کچھ راہزنوں نے لوٹ لیا۔ لوٹا کیسے؟ وہی لباس لوٹنے آئے تھے، صحیح ہے، دیبل سے چھین کے لے گئے۔ دیبل واپس پلٹ کے جب قوم کی سرزمین پہ آئے اور کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے یہاں کے اشعار پڑھے، کچھ لوگ تمہارے ہی علاقے کے مجھ سے وہ قیمتی لباس لے کے گئے ہیں۔ کہا دیبل ہم قیمتی پیسے دے کے خرید رہے تھے، تم نے نہیں دیا، اب اس طریقے سے لے کے گئے ہیں۔ پھر دیبل نے التجا کی چلو اس لباس میں سے ایک ٹکڑا مجھے دے دو تبرک کے طور پہ۔ اب سنیے گا اشعار
دیبل نے کہے ایک ٹکڑا دیبل خزائی کو دے دیا گیا. اپنے گھر پلٹے ہیں, بیٹی نابینا ہو گئی تھی. بیٹی نابینا ہو گئی تھی, بیٹی کی آنکھوں میں وہ 8ویں امام کا ہدیہ کیا ہوا کرتے کا ایک دھاگا رکھا, بینائی پلٹ آئی. مرثیہ گوئی, یہ دنیا میں اجر دیا. جناب دیبل نے کہا, اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے بہت سارے اس طریقے سے اصحاب تھے جو آ کے اشعار کہا کرتے تھے. کمید اشعار ان کے ہیں. جناب کمید کے علاوہ میں غالباً کسی مجلس میں ذکر کر چکا ہوں, حضرت ابو ہارون مکفوف اکیلے میں جا کے امام حسین علیہ السلام کو اشعار سنایا کرتے تھے. چھٹے امام نے ان کو باقاعدہ یہ عظیم اجر عنایت فرمایا کہ دنیا میں بھی ان کو بشارت دی. سنیے گا, ابو ہارون مکفوف, اور انہیں ایسی معرفت عطا کی کہ دیکھتے نہیں تھے, نابینا تھے, لیکن جس محفل میں امام ہو پہچان جاتے تھے امام کہاں کھڑے ہیں. یہ اشعار کہنے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے. ایک جملہ کہہ کے میں پلٹ جاؤں گا آیت کی طرف. وہ جملہ یہ حدیث ہے, بلکہ میرا جملہ نہیں ہے. من قال فینا بیتن, تو ہماری شان میں ایک بیت کہے گا شعر والا, بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ, اللہ اس کے لیے جنت میں ایک بیت بنا دے گا, گھر بنا دے گا. من عامل صالحا من ذکر او انثى, جو کوئی بھی عمل صالح انجام دے گا, چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, ہم پروردگار وعدہ کر رہے ہیں, ہم اپنی جانب سے اسے پاکیزہ حیات عطا کریں گے, حیات طیبہ عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اس کا اجر جو ہم دیں گے, بدلہ دیں گے, وہ جو عمل انجام دیتا تھا اس سے کہیں بہتر عطا کریں گے. شرط کیا ہے؟ عمل صالح انجام دے اور مومن ہو. واضح ہو گئی بات, مومن ہونا شرط ہے, ورنہ چاہے عمل صالح انجام دیتا رہے, مومن ہوگا تو اجر ملے گا, مومن نہیں ہوگا تو آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا. مومن کیسے بنے گا؟ جب امیر المومنین کی ولایت سے دل کو سجا دے گا. تو پروردگار حیات طیبہ عطا کرے گا. بس اب ایک جملہ کہوں میں, پروردگار حیات طیبہ عطا کرے گا. حیات طیبہ کا عظیم مصداق یہ ہے کہ پروردگار در اہل بیت کا وفادار بنا دے گا, ان کا وفادار بنا دے گا جن کی پوری حیات طیبہ تھی. کاش کہ میں بات کو واضح کر سکوں. اب سنیے, مولا کائنات جس ہستی کو اپنی حیات طیبہ کے لیے شریک حیات چنے, اسے ام البنین کہا جاتا ہے. اللہم صلی اللہ علی جیسی شخصیت جسے اپنا شریک حیات چنے, اسے فاطمہ ام البنین کہا جاتا ہے. یا فاطمہ, یا عقیل ابغن امرأة صالحة قد ولدتها الفحولة من العرب, اے عقیل ایسی خاتون کو تلاش کرو جو بہادر گھرانے سے ہو. اللہ جس کے صدقے میں مجھے ایسے بیٹے عطا کرے, فحولة من العرب, جو عرب کے انتہائی بہادر ہو. فحولة من العرب. اب جملہ سنیے گا, جناب عقیل کو جب کہا امیر کائنات نے, یا عقیل ابغن امرأة صالحة قد ولدتها الفحولة من العرب, ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, عقیل کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ جواب کیا دیتے ہیں کہ بھئی حضرت عقیل نصاب تھے. نصاب تھے کیا مطلب؟ شجروں کو جاننے والے تھے. جزاکم اللہ. اسی لیے بس ایک جملہ انہوں نے ایسا کہہ دیا کہ اب مجھے آنا پڑے گا, بیان کرنا پڑے گا. نصاب یعنی شجروں کو جاننے والے تھے. اسی لیے جب حاکم شام کے دربار میں جاتے تھے تو لوگ منہ چھپاتے تھے عقیل کہ کہیں کس کا شجرہ کس نہ کہہ دے. جب ایک دفعہ حاکم شام نے کچھ کہا تو کہا وہ کہ جس کی پھپھی وہ ہے کہ حمالۃ الحطب, ابو لہب کی بیوی. بھئی ابو سفیان کی بہن تھی نا, ساری رشتہ داری. ہاں تم کون تھے میں بتاؤں, تم وہ تھے کہ
جس کی ولادت پہ بھی جھگڑا ہو رہا تھا. یہ سارے جناب عقیل سے خوف کھاتے تھے لوگ. تو نساب تھے عقیل. مگر میں جس مرحلے میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں توجہ کیجئے گا. کیا مطلب؟ علی سے بڑھ کے شجروں کو اور کون جانتا ہے؟ یا علی. جس کی تلوار شجرے دیکھ کے چلتی ہو. اس کی تلوار شجرے دیکھ کے چلتی ہو کہ اس کی نسل کی 70ویں پشت میں علی کا چاہنے والا ہے تو چھوڑ دوں گا, نہیں ہے تو قتل کروں گا. جناب مالک والا معاملہ معلوم ہے نا. یہ علی علیہ السلام ہے. اور آج بھی آپ کو عراق کی سرزمین پہ خالدی قبیلہ شیعوں کا سب سے بڑا قبیلہ ہے. خالدی قبیلہ جانتے ہیں کون؟ جن کا جد خالد ابن ولید تھا. اب سمجھ آ رہا ہے علی نے کیوں حملہ نہیں کیا. اور یہ جواب میرا نہیں ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام. خالد بن ولید کی نسل سے عراق میں سب سے بڑا قبیلہ شیعوں کا, مکتب تشیع کا. ہمارے ایک برادر گئے, میں نے امام کا نام لیا, حدیث پیش کروں گا, مگر ہمارے ایک برادر گئے اس قبیلے کے ایک بندے کے پاس اور کہا لعن اللہ جدک, خدا تیرے دادا پہ لعنت کرے. کہنے لگا میں بھی لعنت کرتا ہوں. کیونکہ توجہ دیکھیں, امام حسین کا مکتب کون سا مکتب ہے جہاں وفاداری چلتی ہے, رشتہ داری نہیں چلتی. ایک شخص آیا عراق کی سرزمین پہ ہمارے پاس, کہہ رہا ہے سیدنا اقتلنی, اے سید قتل کرو مجھے. کیا بات کر رہے ہو بھائی؟ کہا میں شمری ہوں, شمر کی نسل پہ خود سے ہوں. اپنے اجداد میں, میرے اجداد میں ایک شمر تھا, اس پہ لعنت کرتا ہوں. آپ کے جد حسین تھے. واضح ہو رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو یہ ذہن میں رہے. امام کا میں نے نام کیوں لیا؟ امام علیہ السلام سے ایک سوال ہوا تھا, مولا علی علیہ السلام نے گھر پہ حملہ کرنے والوں کو قتل کیوں نہیں کر دیا؟ ایک جواب امام نے یہ بھی دیا, ان میں کچھ ایسے تھے جن کی نسل میں علی والے آنے والے تھے. واضح ہو رہی ہے بات؟ تو یہ ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے. جب علی علیہ السلام کی تلوار نسلیں دیکھ کے چلتی ہے, پھر بھی عقیل سے کہہ رہے ہیں. واضح ہو رہی ہے. سبب کیا ہے ذہن میں سوچیں آپ. ایک سبب یہ بھی ممکن ہے کہ جب ازدواج کا موقع ہے, ایک تو یہ ظاہری اعتبار سے علم کی اہمیت ہے, اہل علم کی طرف رجوع کیا جائے. نوجوانوں کے لیے ایک جملہ کہوں گا, جب بڑے موجود ہیں تو ان سے مشورہ بھی کر لیا جائے. صلوات پڑھ دیں اہل بیت کی ذات پر. بڑوں کو بھی کہوں گا دیکھ لیں بچوں کو. واضح ہے کہ نہیں؟ نوجوان خوش ہے تو صلوات پڑھیں نا اہل بیت کی ذات پر. اب آئیے, کمال ہے جناب عقیل نے جو تلاشیہ فوراً کہا کہ کیلابیہ خاندان انتہائی بہادر خاندان ہے. کیلاب یعنی کائنات کے نبی کے اجداد سے جا کے ان کا شجرہ ملتا ہے. انتہائی بہادر خاندان ہے. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ باقاعدہ پوری روایت ہے طویل, مگر میں اشارتاً پیش کروں گا. سنیے, جناب عقیل جب گئے ہیں رشتہ لینے کے لیے, اور جانے کے بعد رشتہ طلب کیا ہے حضرت عقیل نے. 3 دن مہمان رہے ہیں, 3 دن مہمان رہے ہیں, سوال نہیں کیا کہ کیوں آنا ہوا. تیسرے دن جا کے بیان کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اور اپنے درمیان رشتہ مصاہرت ہو جائے. کیا مطلب رشتہ مصاہرت ہو جائے؟ حزام نام تھا حضرت فاطمہ کلابیہ, فاطمہ نام تھا, ام البنین کہا جاتا تھا. حضرت فاطمہ کلابیہ کے والد کا نام حزام تھا. کہا اے جناب حزام, میں اس لیے آیا ہوں کہ میری اور آپ کے درمیان رشتہ مصاہرت ہو جائے. کیا مطلب؟ میں آپ کی بیٹی کا سسر بن جاؤں, آپ علی کے سسر بن جائیں. اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے. واللہ عجیب ہے جملے جو انہوں نے کہے ہیں. حضرت حزام نے اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے. اے جناب عقیل, کیسی بات کر رہے ہیں؟ علی وہ کہ جس کے سامنے عرب کا کوئی بہادر نہ ٹھہر سکے. علی وہ کہ جو یعصوب الدین ہے. علی وہ کہ جن کی خلافت بلا فصل کا اعلان کائنات کے نبی نے کیا تھا. وہ فضائل پڑے ہیں. کہا وہ علی اور کہاں ہمارا گھرانہ. حضرت عقیل نے اس وقت ایک جملہ کہا, اے جناب حزام, خواہش ہی امیر المومنین کی خود ہے اور مقصد بھی بیان کر دیا. لیلد منها غلاما فارسا ينصر ولدی الحسین, تاکہ اللہ
ایسے بیٹے عطا کرے جو حجت خدا حسین ابن علی کے مددگار ہو. آپ سنیے گا روایت میں عجیب جملہ ملا کہ حضرت حزام جب سفر پہ تھے, یہاں ٹھہر گئی گا, حضرت حزام سفر پہ گئے ہوئے, سفر پہ موجود ہیں, احباب موجود ہیں. جناب حزام کچھ دیر کے لیے اس عالم میں گئے کہ نہ کہہ سکتے کہ عالم خاک تھا, نہ یہ کہہ سکتے کہ میں جاگ رہا تھا. میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں قیمتی در موتی ہے, میں اسے دیکھ رہا ہوں, یہ موتی قیمتی در میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا, اتنا قیمتی در. یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ جاء فارسن, ایک گھڑ سوار سامنے آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا اے حزام, یہ جو ہاتھوں میں در ہے یہ ہمیں دو گے؟ کتنے میں دو گے؟ تو جناب حزام نے کہا بھائی قیمت کا تو مجھے اندازہ نہیں. سامنے والے نے, آنے والے نے ایک اور جملہ کہا, آنے والے نے کہا قیمت کا تو ہمیں بھی اندازہ نہیں, لیکن کسی کریم کو بیچنا, کسی کریم کو بیچنا اللہ تمہیں دنیا و آخرت کا عظیم اجر عطا کرے گا. اب جملہ یاد کر لیا آپ نے کہ قیمت تو مجھے بھی معلوم نہیں ہے, اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا, سنیے گا, قیمت مجھے بھی معلوم نہیں ہے. آنے والے نے کہا فارس جو گھڑ سوار تھا, حضرت عقیل کہ حضرت عقیل گئے ہیں حضرت حزام کے پاس. جناب حزام, وہ میں روایت پیش کروں گا, جناب حزام سفر میں ہی ہے. اب سفر میں تلاش کر رہے ہیں کسی معبر کو, معبر نے بیان کیا, تعبیر بیان کرنے والا, اس نے بیان کیا کہ دیکھو اگر خواب سچا ہے تو اللہ تمہیں ایک بیٹی عطا کرے گا جس کی شادی اس سے کرنا جو امیر ہو, جو کریم ہو. گھر پہنچے ہیں, سفر سے پلٹے ہیں تو خبر دی گئی اللہ نے آپ کو بیٹی عطا کی ہے. بیٹی کا نام فاطمہ رکھا, کنیت ام البنین رکھی, اسی وقت ام البنین رکھی, بعد میں دوبارہ امیر کائنات نے وہی والی کنیت امیر کائنات نے بھی عطا کی. بیٹی عطا ہو گئی. اب یہاں پہ جس دن جناب عقیل آئے ہیں تو جناب حزام کو اب وہ یاد آ رہا ہے خواب. واضح ہو رہی ہے بات؟ اب پلٹ کے آ گئے. اب سنیے گا سوال یہ کہ وہ گھڑ سوار تھا کون کہ کریم کو دینا. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھڑ سوار علی تھے تو ایک سوال پیدا ہوگا, پھر اس نے کیوں کہا کہ مجھے قیمت نہیں معلوم ہے؟ یہ اس جملے تک مجھے لانا تھا. یہ کیوں کہا قیمت نہیں معلوم ہے؟ کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں, توجہ کیجئے. کائنات کے نبی نے کہا المرأۃ لا قیمت لها طالحها و صالحها, خاتون عورت جو ہوتی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. کیا مطلب؟ صالح ہو یا صالح نہ ہو, اگر نیک و صالحہ و مومنہ ہوگی تو دنیا کے قیمتی ترین سونا چاندی ہیرا اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتے. دنیا کی بڑی سے بڑی دولت نیک صالحہ مومنہ خاتون کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. اور اگر نیک صالحہ نہیں ہے تو پھر مٹی بھی اس کے آگے بہتر ہے. اس کا مطلب آنے والا فارس گھوڑ سوار امیر المومنین تھے جنہوں نے کہا اللہ تمہیں جو بیٹی عطا کرے گا ایسی باکردار ہوگی کہ دنیا میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا. شاید کہ کسی موقع سے روایت پیش کر سکتا ہوں, کر چکا ہوں, میں دوبارہ کر دے رہا ہوں. آپ حضرات آمادہ ہیں, نہیں معلوم یہاں کیا کہ نہیں کیا, مگر سنیے. حضرت عقیل کا جیسے ہی پیغام سنا, جناب حزام نے فضائل امیر المومنین پڑھے اور کہا دیکھو آپ ہی کے گھر کی شریعت سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ بچی سے بھی اجازت لینا ہوگی. حضرت حزام
حجرے کی جانب جا رہے ہیں. ابھی حجرے کے نزدیک پہنچے ہیں, دیکھا بیٹی ماں سے کچھ بیان کر رہی ہے. اے مادر گرامی, گزشتہ شب میں نے عجیب خواب دیکھا کہ میں سرسبز و شاداب باغ میں بیٹھی ہوں, آسمان چمک رہا ہے, خوب سورج 14ویں کا چاند چمک رہا ہے, جھرمٹ میں اس کے تارے ہیں. دیکھتے دیکھتے میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی, کاش یہ چاند میرے پاس ہوتا. خواہش پیدا ہونا تھی کہ والدہ گرامی میں نے دیکھا چاند عرش سے چلا, آہستہ آہستہ زمین کی جانب آنے لگا, یہاں تک کہ روشنی بڑھتی گئی, مجھے آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. چاند اتنا نزدیک آ گیا کہ میں نے غور کیا کہ میری آغوش میں وہ چاند آسمان سے آ چکا تھا. اب جو دیکھا ساتھ ساتھ 3 تارے بھی آ گئے. ماں نے کہا بیٹی اگر یہ خواب سچا ہے تو خدا تمہاری شادی کسی کریم سے کرے گا, اس کے بعد اللہ 4 بیٹے عطا کرے گا, ایک مثل قمر ہوگا. ماں نے یہ بیان کیا, حضرت حزام نے صدائے اللہ اکبر بلند کی, کہا بس اسی کریم ابن کریم علی ابن ابی طالب کا رشتہ آیا ہے. یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مثل حسین کفر سے ٹکرانا چاہیے, آئے جو حق پہ آج تو مر جانا چاہیے. ساحل کو بخش دے جو انگوٹھی نماز میں دامن اسی کے سامنے پھیلانا چاہیے. آواز بلند نہ رہے سلوات. بس ارباب المدانس جلدی جلدی سماعت کیجئے گا. پروردگار نے رشتہ ازدواج میں منسلک کیا علی علیہ السلام اور جناب ام البنین کو. آپ سنیے گا, کمال ہے. میں اگر ممکن ہوا کچھ حد تک پیش کروں, مولا بالفضل کے حوالے سے چند جملے پیش کروں, بالخصوص بہادری شجاعت کے حوالے سے. دیکھیں اللہ نے بیٹا عطا کیا جب جناب ام البنین کو. پہلا بیٹا مثل قمر تھا. مثل قمر تو تھا ہی, مگر جب صفین میں جوہر دکھائے تھے, نقاب پہن کے لڑ رہے تھے, لوگوں میں چیما گوئیاں ہو رہی ہیں, یہ کون ہے؟ اچھا جناب مالک اشتر اجازت نہیں دے رہے ہیں. 12-13 سال کی عمر مبارک تھی مولا بالفضل کی. 26 ہجری میں ولادت ہوئی ہے, 35 ہجری 36 ہجری 38 ہجری تھی تقریباً صفین جو ہو رہی تھی. تقریباً 13 سال 12 سال کی عمر مبارک ہے. جناب مالک اشتر اجازت نہیں دے رہے, بار بار عباس علیہ السلام آ کے اجازت طلب کر رہے ہیں. کہاں کی بات کر رہا ہوں میں؟ صفین میں. نقاب پہنا, جو حملے کر رہے ہیں نا, معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جنگ کا اصول یہ تھا ایک کے مقابلے میں ایک آتا. نقاب پہنے ہوئے کے مقابلے میں جو آ رہا ہے سب اڑتا نظر آ رہا ہے. اب 2 گروہ بن گئے سامنے والی فوج میں. ایک کہنے لگا یہ علی ہی ہے, دوسروں نے کہا نہیں علی تو نہیں ہو سکتے کیونکہ علی کا سن ایسا نہیں ہے. دور سے دیکھنے والا علی کا سن ایسا نہیں ہے. پھر ایک رائے ٹھہری کہ پہچانے کیسے علی ہے کہ نہیں ہے. کہا اس کے اوپر ہر جانب سے حملے کرو, اگر بھاگ گیا تو علی نہیں ہوگا. وہ بھی جانتے تھے کرار علی ہے. اور حملہ ہوا. حملہ ہونا تھا کہ علی کے شیر دل بیٹے نے ہر طرف تلواریں چلائیں. دوبارہ سر اڑتے نظر آ رہے تھے. اب جو بوڑھے بھی تھے وہ کہنے لگے ہو نہ ہو یہ علی ہے. مگر کچھ دیر نہ گزری, صفوں کو چیر کے علی جب آئے تو علی نے کہا یہ علی نہیں ہے, علی کا بیٹا قمر بنی ہاشم. یا علی اللہم صلی علی محمد وآل
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا کائنات آئے، لوگوں نے کہا پھر وہ سوار کون تھا؟ بلایا گیا، لوگوں کی صفیں ہٹی، ایسے آئے عباس جیسے بادلوں کے درمیان سے چاند آتا ہے۔ اس وقت کہا گیا ھذا قمر بنی ہاشم، یہ ہے جو قمر بنی ہاشم ہے۔ دیکھیں شجاعت ایسی ہے مولا ابوالفضل کی، ٹھیک ہے بیان ہوتا ہے اور ہے ایسا مقاتل میں کہ جیسی اجازت چاہتے تھے عباس ویسی اجازت نہیں ملی، حاجت پوری نہیں ہوئی، اسی لیے اللہ نے باب الحوائج بنا دیا۔ مگر ابوالفضل نے جنگ کی ہے کربلا محلہ میں، جب باقاعدہ پورے دن مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام خیمے کی پشت کی جانب دفاع کر رہے ہیں۔ باقاعدہ آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف آگ جلا دی گئی تھی خندق کھود کے، دوسری طرف سے مولا ابوالفضل العباس جناب زہیر قین فوجوں کو بڑھنے سے روک رہے ہیں، جو سامنے آ رہا ہے واصل جہنم کر رہے ہیں۔ اب عجیب جملہ سنیے گا، یہی آپ نے روایت سنی، مولا کائنات نے کیا کہا تھا جناب عقیل سے؟ اے عقیل، ایک بہادر گھرانے کی خاتون کو تلاش کرو تاکہ اللہ مجھے وہ بیٹا عطا کرے جو کربلا میں حسین ابن علی کا ساتھ دے۔ سنیے گا، مولا ابوالفضل کھڑے ہیں پہرے پر، زہیر قین آئے، آگے کہا اے عباس ایک بات کہوں، انزلن جوادک، اپنی سواری سے اترو، ایک اہم بات ہے۔ مولا ابوالفضل نے کہا اے زہیر، عباس اپنی سواری سے نہیں اترے گا، حسین ابن علی کا دفاع کر رہا ہے۔ پورے دن عاشور کے دن مولا ابوالفضل عباس سواری پہ رہے ہیں۔ زہیر قین نے کہا اے عباس، مجھے تمہارے بابا کی بات یاد آئی ہے، وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ کہا بابا کی بات بتانا چاہ رہے ہو تو یہیں بیٹھے سنوں گا، دشمن سامنے۔ کہا عباس تمہیں پتا ہے تمہارے بابا نے تمہاری ماں سے شادی کیوں کی تھی؟ اسی دل کی وجہ سے۔ دیکھو حسین ابن علی کے لیے تمہیں مانگا گیا تھا، شیر خدا کے بیٹے کو جلال آیا۔ سنیے گا، کہا یا زہیر اتشجعنی، عباس کو جوش دلا رہے ہو؟ جملہ سنیے گا، عباس کو جوش دلا رہے ہو، واللہ لأریتک ما لم ترى قبل هذا اليوم، اے زہیر تمہیں اس وقت وہ دکھاؤں گا جو آج سے پہلے دیکھا نہیں ہوگا۔ اتنے میں سامنے سے حملہ ہو رہا ہے، سامنے سے حملہ ہوا۔ مارد نامی ایک مشہور نیزہ باز ہے جو جہاں نیزہ چاہتا ہے نشانے میں لگتا ہے، وہ سامنے آیا۔ میرے آقا ابوالفضل العباس آگے بڑھے اور کہا اے مارد، تجھے تیرے ہی نیزے سے ماروں گا۔ علی کے شیر دل بیٹے نے تلوار نیام میں ڈالی، فوج آگے بڑھی، مارد نے نیزہ چلایا، بنی ہاشم کے شیر نے نیزہ پکڑا، فوج نزدیک آئی، نیزہ نہیں چھین پائی، اس کے نیزے سے اسی کو واصل جہنم کیا۔ یہ ہے شجاعت ابوالفضل۔ یا سارے کے سارے بھاگنے والے بھاگے ہیں، اس کے نیزے سے اسی کو واصل جہنم کیا ہے۔ یہ ہے ابوالفضل العباس۔ اور اس کے علاوہ بھی کربلا معلہ میں کافی ناری واصل جہنم ہوئے مولا ابوالفضل کے حملے کے سبب۔ مگر جب خاص طور سے علم بردار تھے نا، پورا دن عباس حسین ابن علی کی جانب فوج اشقیہ کو بڑھنے سے روک رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا، جب 4 لوگ آئے تھے، میں غالباً کسی موقع سے روایت پیش کر چکا ہوں، 4 لوگ آئے تھے کوفہ سے، 4 لوگ کوفہ سے آئے تھے، لشکر امام حسین میں شامل ہوئے تھے، جس میں جناب ترمہ تھے اور 2 باپ بیٹے تھے اور ایک اور صحابی امام حسین علیہ السلام۔ جب یہ لوگ آئے اور چاروں نے مل کے حملہ کیا ہے، چاروں جنگ کر رہے تھے، پوری فوج اشقیہ نے ان چاروں کو گھیر لیا۔ امام حسین نے اپنے بھائی عباس کو بھیجا ہے کہ ان 4 کو بچا کے لاؤ۔ اکیلے عباس جب پہنچے ہیں، ساری فوجیں دور بھاگی ہیں۔
ان چاروں کا دفاع کیا، کتنوں کو واصل جہنم کیا. اس کے علاوہ شب عاشور جناب حبیب ابن مظاہر کے ساتھ گئے، لہٰذا یہ ذہن میں رہے مولا ابو الفضل نے جہاں جہاں ممکن تھا تلوار سے یا نیزے سے یا اپنے روب سے دشمن کو واصل جہنم کر دیا، مگر ایک وہ موقع آیا. بس بات کو میں تمام کر رہا ہوں. عباس کے پاس علم ہے، اور آپ جانتے ہیں جنگ کا قانون یہ ہے کہ جس کے پاس علم ہوگا وہ آخری وقت تک ٹھہرا رہے گا. ایک موقع ایسا آ چکا تھا کہ آقا حسین کے اصحاب میں کوئی باقی نہیں تھا. میرے آقا عباس جب آگے آئے ہیں نا، آنے کے بعد کہا میرے آقا عباس جنگ کی اجازت چاہتا ہے. جانتے ہیں امام حسین نے کیا جواب دیا؟ امام حسین نے حقیقت میں مقتل اگر پڑھے انسان، امام حسین کے پاس کوئی جواب تھا نہیں، لیکن حسین ابن علی نے کہا اے عباس انت صاحب رایتی انت صاحب لوائی، تم تو لشکر کے علم بردار ہو. حجرکم علی الزہرا. جواب کیا دیا ام البنین کے لال نے؟ میرے آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا علم؟ ارباب اعزاز ابھی بھی امام حسین نے اجازت نہیں دی تھی. سنیں گے اتنے میں مقتل کا جملہ لکھا ہے کہ ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ خیمے سے کسی بچے کی صدا آئی العطش قد قتلتنی، ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے. بس یہ جملہ سننا تھا کہ حسین ابن علی نے کہا ٹھیک ہے بھیا عباس جاؤ بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو. اب عباس سمجھ گئے اب تلوار سے جنگ لڑنے کی اجازت نہیں ملے گی. اس خیمے میں گئے کہ جہاں بچوں کے کوزے رکھے ہوئے تھے. اجرکم علی الزہرا اجرکم علی اللہ. ارباب اعزاز جانتے ہیں سکینہ کو بلایا ہے، بلایا ہے اور کہا ہے کہ بیٹی چچا تمہارے لیے پانی لینے جا رہا ہے. ارباب اعزاز عجیب مرحلہ تھا جب ابو الفضل جا رہے تھے. جانتے ہیں بچی سے مشکیزہ لے چکے ہیں، اب آخری رخصت کو آئے ہیں خیمے میں جناب زینب کے پاس. اجرکم علی الزہرا اجرکم علی اللہ. سر جھکا کے عباس کھڑے ہو گئے. میرے آقا عباس کھڑے ہوئے ہیں، زینب کبریٰ بھائی کی جانب دیکھ رہی ہیں. ایک مرتبہ کہا بھیا عباس بیٹھ جاؤ. خاک کربلا پہ ابو الفضل عباس کو زینب نے بٹھایا. عباس کا سر جھکا ہوا ہے. اب آواز بلند گریا شروع ہو گیا. یہاں زینب رو رہی ہے، یہاں عباس رو رہے ہیں. ارباب اعزاز سنیں گے ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے کہا اے بھیا عباس جانتے ہو میں نے یہاں کیوں بٹھایا ہے؟ میں نے اس لیے بٹھایا ہے کہ کوفہ میں بابا نے ایک روز مجھے اسی طرح خاک پر بٹھایا، کبھی میرے بازوؤں کو دیکھتے تھے اجرکم علی الزہرا، کبھی بازوؤں کو بوسہ دیتے، کبھی میرے سر کا بوسہ دیتے. میں کہتی بابا کیوں گریا کر رہے ہیں؟ بابا کہتے تھے زینب یہی کوفہ ہوگا کہ جہاں تمہیں قیدی بنا کے لایا جائے گا. اے بھیا عباس میں سوچا کرتی تھی ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کو کیسے قیدی بنایا جا سکتا ہے؟ مگر اب زینب کو یقین ہو گیا کہ نہ صرف قیدی بنایا جائے گا، ارے چادریں بھی چھینی.
اجرکم علی اللہ ارباب ازا علی کا شیر دل بیتا فرات سے مشک سکینہ کو بھر کر چلا علم بلند در خیمہ پر 4 سالہ بیٹھی دیکھ رکھی گئے کچھ دیر نہ گزری علم لڑکھڑایا سکینہ کا دل گھبرایا مگر علم سنبھل گیا یہ کون سا موقع تھا جب آقا عباس کا ایک ہاتھ قطع مگر جیسے ہی علم سیدھا ہوا سکینہ کی آس بند گئی مگر ایک موقع ایسا آیا علم ٹھنڈا ہوا کچھ دیر نہ گزری صدا بلند ہوئی السلام علیک یا ابا عبداللہ صدا کا بلند ہونا تھا کہ حسین نے کمر کو تھاما الآن الکسر رے ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی ذات دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنہ لبی تو نہ آیا غازی ارباب ازا جانتے ہیں کہاں کہاں زینب نے عباس کو یاد کیا ارباب ازا جب کبھی کوفہ کی راہ میں کوئی سکینہ کو تماچے ارے قید خانے جب سکینہ کو ملی دیکھ کے کردے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی ماتم حسین